یہاں حضرت حباب بن منظر کا واقعہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ حیران کن، یہ جو ہے وہ جوانی میں تھے، سپاہی کی حیثیت سے تھے، تو جب یہ صحابہ کرام میدان بدر میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے خیمے کنویں کے پیچھے جو ہے وہ لگا لو، کنویں تو پچھلی سائڈ تھے، وہاں پہ لگاؤ۔ حباب بن منظر یہ اٹھے، اپنے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ، یہ کنویں کے پیچھے جو خیمے لگائے جا رہے ہیں یہ حکم خداوندی ہے یا آپ کی رائے ہے؟ جو مطلب ہے جنگی حکمت عملی کے حوالے سے یہ رائے ہے یا خدا کا حکم ہے؟ اگر خدا کا حکم ہے تو پھر ہم دوسری بات بھی نہیں کریں گے، اگر یہ جنگی حکمت عملی ہے یہاں ہم خیمہ جو ہے وہ خیمے لگا رہے ہیں کنویں کے پیچھے، تو پھر یا رسول اللہ میری ہاتھ جوڑ کر کہا کہ چھوٹی سی عرض ہے کہ اس کنویں جو ہے وہ خیمے پیچھے لگانے کے بجائے جو ہے کنویں کے سامنے جو بدر کا کنواں ہے اس کے سامنے خیمے جو ہے وہ لگائے جائیں، وہاں خیمے نصب کیے جائیں، تو ہم وہاں ایک ہال بنا لیں گے، کیونکہ جہاں ادھر سے کافر آئیں گے ادھر سے جگہ بھی جو ہے وہ اونچی ہے، بلند ہے، بارش کا یعنی امید تھی کہ بارش ہوگی، بارش کا پانی آئے گا، وہاں اس ہاؤس میں پانی سارا جمع ہو جائے گا، مل جائے گا، کافروں کو پانی بھی نہیں ملے گا، تو وہ اس لیے پسماں ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی رائے کو قبول کیا اور وہاں سے خیمے جو ہے وہ اٹھوا کر جو ہے وہ دوبارہ بدر کے جو کنواں ہے اس کے سامنے جو ہے وہ نصب کیے گئے۔ تو پھر اس حکمت عملی کا یہ جو رائے تھی اس سپاہی کی، اس صحابی رسول کی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کافر جب لڑ رہے تھے انہیں پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا تھا، کنویں والا بھی پانی ان کے قبضے میں، پھر جو بارش کا پانی آیا وہ بھی اس حوض میں جمع ہو گیا، ان کو لڑتے وقت پانی کے حوالے سے بڑی مشکلات درپیش آئیں۔ تو پھر یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی بات بتائی، علماء نے فرمائی لکھی ہے کہ اچھی رائے دینا بھی کسی کو صدقہ ہے، اس کا بھی اجر آپ کو، مشورہ اچھا دینا قیامت کے دن آپ کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ تو پھر اچھا مشورہ بھی اپنے بھائیوں کو دیا کرو۔ تو صحابہ کرام کی